على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، ذوالحجہ کے مبارک ایام جاری ہیں اور ان ایام میں خلیل اللہ کا تذکرہ میرے رب نے جاری کیا ہے. اس لیے ہمیں بھی تذکرہ کرنا بھی چاہیے اور سننا بھی چاہیے. حجاج کرام حج کے لیے گئے ہوئے ہیں. پورے دنیا سے مسلمان حج کے لیے حرم پاک میں جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا حج قبول فرمائے. حج عبادت اللہ کی ہے. طواف کعبے کے علاوہ کسی کا جائز نہیں ہے، لیکن یاد ساری ابراہیم علیہ السلام کی. آپ اندازہ فرمائیں، کعبے کے گرد چکر لگا کے بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. صفا مروہ کی جو سعی ہے وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ام اسماعیل علیہ السلام کی یاد آتی ہے، اور زمزم پیتے ہوئے بھی اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. کنکریاں مارتے ہوئے، مینا میں ذبح کرتے ہوئے. الغرض حج عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن تذکرہ خلیل اللہ کا ہو رہا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آزمائشیں بھیجی. ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت آزمائشوں سے دوچار کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. ان کی جسمانی طور پر جتنی آزمائشیں تھیں وہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھی. دعوت کا آغاز گھر سے کیا تو گھر والے مخالف ہوئے. جب بات قوم کے سامنے کی تو قوم مخالف ہو گئی. جب بات بادشاہ کے سامنے کی تو بادشاہ اور حاکم بھی کیا ہو گیا جی؟ مخالف ہو گیا. گھر والے بھی مخالف ہیں، قوم والے بھی مخالف ہیں، حکمران بھی مخالف ہیں. سب نے مل کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پروگرام بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اس کے بعد اب اگلی جو آزمائشیں ہیں وہ اولاد سے متعلق ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اپنی جان کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں. السلام علیکم. بیٹھو جگہ جتنی جو پڑی ہے تو بیچ میں کچھ میں ضروری ہے. اپنی جان کی جو آزمائشیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بھی بہت سخت ہوتی ہیں، لیکن جو اولاد کی آزمائش ہے نا
یہ کسی اولاد والے سے پوچھو، اولاد کی آزمائش بعض دفعہ جان سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کئی لوگ آپ نے دیکھے ہیں، ہم سب اولاد والے ہیں، والدین اپنا پیٹ کاٹ لیتے ہیں، والدین خود بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کی بھوک والدین سے دیکھی نہیں جاتی۔ کئی دفعہ ایسے ہوا، کھانے کا ٹائم ہوا، والد صاحب نے کہا نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ بھوک تو ہوتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میری جگہ پہ میری اولاد کھا لے، اور خود رات بھوکی گزار لیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ماں نے کہا کہ نہیں مجھے تو آج طلب ہی نہیں ہو رہی، کہ طبیعت ہی ایسی ہو گئی ہے، کسی چیز پہ لقمہ کھانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ وہ طلب تو ہوتی ہے، لیکن اولاد کا پیٹ بھرنا چاہتی ہے۔ اولاد کے دکھ ماں باپ سے سہے نہیں جاتے، اور خاص کر وہ اولاد جو بہت وقت کے بعد ملے۔ جوانی گزر گئی، ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، گھر والے مخالف ہیں، قوم والے مخالف ہیں، بادشاہ مخالف ہے، جدھر دیکھو سب دشمنیاں دشمنیاں ہیں۔ یا اللہ کوئی تو ہو جو میرا ساتھ بھی دینے والا ہو، کوئی تو ہو جسے میرا درد بھی لگے، کوئی تو ہو جو میرا دکھ بھی برداشت کرے۔ جب میں تیری وحدانیت کو بیان کروں کوئی تو سننے والا ہو۔ اے اللہ اولاد عطا فرما دینا، اور صالح اور نیک بیٹا عطا فرما دے۔ رب حب لی من الصالحین، ہم وہ آیت بھی دیکھیں گے ابھی آج ہی، وہ 23ویں پارے میں ہے انشاءاللہ۔ اے اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یہاں پر دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کس سے مانگی ہے؟ سارے بولے اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا۔ قرآن میں اللہ دوسرے مقام پر فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ خالق بھی اللہ ہے، جو چاہے پیدا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر کے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ فیصلے کس کے چلتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اولاد اللہ سے مانگی، دوسری بھی صرف اولاد نہیں مانگی، رب ہب لی من الصالحین، نیک اولاد مانگی۔ انبیاء کی دعاؤں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ سے صالح اور نیک اولاد مانگی ہے۔ زکریا علیہ السلام بھی کہتے ہیں حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد دے۔ جب بھی اولاد اللہ سے مانگی جائے تو نیک مانگی جائے۔ جن کی اولاد نہیں اللہ سب کو نیک اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اب اولاد مانگی، اللہ نے بیٹا دیا، اور دیا بھی بڑھاپے میں۔ نصرین کہتے ہیں 80 سال کے بعد ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اب اولاد کی آزمائشوں میں ڈالا۔ پہلی آزمائش یہ آئی کہ اپنے اس بچے اسماعیل کو اور اپنی اہلیہ ہاجرہ کو، ان دونوں ماں بیٹا کو گھر سے نکال کر میرے گھر کے پاس، کعبہ کے پاس چھوڑ کے آؤ، جہاں پر اس وقت خشک پتھروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف خشک پتھر تھے، اور اس کے علاوہ سبزہ اور گھاس بھی کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، سوال تو بنتا تھا نا یا اللہ اور پتھروں میں اپنے بچے کو چھوڑ کے آؤں، اتنے عرصے بعد تو نے دیا ہے، اب کہہ رہے ہیں اس کو وہاں چھوڑ کے کیا فائدہ ہوگا یا اللہ؟ نہیں، بندگی اسی کا نام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ کو بھی لیا، تھیلے کے اندر کچھ کھجوریں لیں، مشکیزے میں کچھ پانی لیا، اور وہاں چھوڑ کر واپس پلٹ گئے۔ اماں جی ہاجرہ نے پوچھا اللہ کے بندے یہاں خشک پہاڑوں میں ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جن لوگوں نے مکے کے پہاڑ دیکھے اب بھی وہاں پہ پتھر ہی ہیں اور کیا ہے؟ میں نے کہا شاید یہ وجہ ہو، اللہ کی حکمت ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں سبزے پھل پھول یہ نہیں رکھے، کیونکہ اس سے زیادہ خوبصورت جگہ دنیا میں اور بھی بہت ہے۔
اللہ نے فرمایا وہاں پر جگہ کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے نہ ہو، نسبت کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہو۔ بہرحال اما جی نے کہا اللہ کے بندے ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم چپ ہو واپس جا رہے ہیں۔ آخر انہوں نے پوچھا کیا اللہ نے حکم دیے؟ کیا اللہ نے حکم دیے؟ فرمایا ہاں۔ ان کا پھر خیر ہے، پھر اللہ ضرور ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے۔ لیکن آخر باپ تو تھے نا، دل رکھتے تھے، کوئی پتھر تو نہیں پڑا ہوا تھا نا سینے میں۔ اولاد کی محبت کس طرح جوش مار رہی ہوگی۔ اللہ کا حکم تو مان لیا، لیکن تنہائی میں ان کی نظروں سے اوجھل جا کر پھر رب کے سامنے روئے، اور یہ اللہ نے منظر بیان کیا جو آیتیں میں نے بتائی تھی، آپ دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، فکر تو لائق ہوئی نا، خشک پہاڑوں کے بیچ میں ننھے اسماعیل اور اس کی امی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، خطرہ تو یہ ہے کوئی درندہ ہی نہ آ کر چیر پھاڑ دے، کوئی قافلے والے آ کے لوٹ ووٹ کر کے ظلم و ستم نہ ان پہ کر دے، کوئی حملہ آور نہ ہو جائے۔ کھانے کی فکر بھی ہوتی ہے، لیکن کھانے سے پہلے امن کی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا یہ مانگی، رب اے میرے رب اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر رہے ہیں، اور دوسری دعا کر رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اے اللہ تیرے کعبے کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ تیری عبادت کرنے والے بن جائیں، بتوں کی عبادت سے بچ جائیں۔ رب اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، بے شک ان بتوں نے تو اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اکثر لوگ تیرے سجدے نہیں کرتے، مورتیوں کے آگے جھک رہے ہیں۔ اے اللہ فمن تبعنی فإنہ منی، اندازہ فرمائے اولاد کی محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن توحید کی محبت اور زیادہ دل میں جوش مار رہی ہے۔ فرماتے ہیں اے میرے پروردگار فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی اور توحید کی دعوت کو نہ مانا، فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ اس کا معاملہ پھر تیرے حوالے ہے۔ یہ ساری دعا کرنے کے بعد اب پھر دعا کرتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، محبت جوش مار رہی ہے، دل تڑپ رہا ہے ننھے اسماعیل کی لیے۔ اے اللہ سالہ سال تک تو نے اولاد دی کوئی نہیں ہے، اب تو نے بیٹا دیا ہے تو یہاں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے۔ فوراً دعا کرتے ہیں ربنا، ربنا اے ہمارے رب، اے پروردگار عالم، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، رب تو ہے، پالنے والا تو ہے، دعا کے انداز ہی بتا رہے ہیں۔ اے اللہ دیکھوں تو کھانا تو کوئی نہیں ہے ان کے پاس، تو پانی بھی کوئی نہیں ہے ان کے پاس، پہاڑ بھی خشک پتھروں کے علاوہ اور کوئی کھانے کی چیز کوئی نہیں ہے، لیکن رب تو ہی ہے نا، ربا تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، میں اپنی اولاد کو اس وادی کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کے اندر کھیتی باڑی اور کاشتکاری کا نام و نشان بھی کوئی نہیں ہے، غیر ذی زرع، یہاں پر زراعت کوئی نہیں ہے، گندم باجرہ مکئی کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر، یا اللہ خشک پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک بات ضرور ہے، عند بیتک المحرم،
تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. یا اللہ تیرا کعبہ قریب ہے اور کھانے کی چیزیں تو یہاں پر کوئی نہیں ہے. اچھا تیرے کعبے کے پاس تیرے سہارے پہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نماز قائم کریں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولو نا جی. کوئی ہوں نہیں کی تھی کسی جناب، میں نے گلا پھاڑ دیا اور آپ نے اس طرح ٹس تو مس نہیں ہو. دور سے کہو ذرا سبحان اللہ. بغیر دھکے کے نا. اور ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یار جب تقریر ختم نہ بات پوری کرے آگے مجمع نہ بولے نا، دل کرنا اسپیکر لا کے گھر چلے جاؤ. سارے جب بندہ بات سمجھ آ کے جواب دیتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ کو پتہ چلتا ہے کہ بات سمجھ آ رہی ہے. سارا موشن ہی ٹوٹ گیا میرا. تو آپ کا موشن پتہ ہے نا کتنے کا نیا پڑتا ہے؟ کتنے کا پڑتا ہے قاری صاحب؟ 10-15 ہزار کا کم از کم نیا موشن پڑتا ہے. اب موشن دوبارہ نہیں توڑنا ہے جی. دوبارہ یہ آیت سنیں کیونکہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک خشک وادی کے اندر جہاں کھانے پینے کا نام و نشان کوئی نہیں ہے تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ تیری نماز کو قائم کریں، تیرے سجدے کرتے رہیں. تو یا اللہ اس میں میری خوشی ہے. لوگ مکان کے لیے پلاٹ لیتے ہیں نا، مسجد نہیں دیکھتے، بعد میں پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور پریشان خیر نمازی ہوتے ہیں. بعض لوگ تو مسجد سے دور بناتے ہیں کہ یار یہ خواہ مخواہ بولنی ہے، کوئی نہ کوئی کھپ پائی رکھنی ہے. اس لیے مسجد کے قریب مکان ہو تاکہ بندہ نماز تو قائم کرے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں. اچھا یا اللہ جہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں خشک پتھروں کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی، دنیا کا کوئی انسان یہاں پہ دکھائی نہیں دیتا. ایک دعا اور یا اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. دنیا کے مختلف کونوں میں لوگ بستے ہیں، یا اللہ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں اس جگہ اور اس خطے کی محبت پیدا کر دے. کب ابراہیم علیہ السلام نے صدیوں پہلے دعا مانگی ہے، اللہ نے یوں دعا کو قبول کیا ہے. آج بھی پورے دنیا کے مسلمان تڑپتے ہیں کعبہ کو دیکھنے کے لیے. اللہ ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے، بار بار حاضری نصیب فرمائے. دعا کرتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت میں کوئی مسئلہ اور رکاوٹ نہیں ہے. رب جب چاہے گا بلا لے گا. اور یہ پیسوں کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، پیسوں کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ پیسے ہوں گے تو بندہ کعبہ دیکھے گا. غریب آدمی بھی دیکھ سکتا ہے. 2 دفعہ تو اللہ تعالیٰ مجھے لے گیا، انشاءاللہ پھر بھی لے کے جائے گا. پیسوں کی بات نہیں ہے، جب رب چاہے گا بلا لے گا. وہ غریب آدمی کی بات آپ کو پہلے کئی دفعہ سنائی. غریب آدمی گڑ بیچتا تھا، کلو گڑ کا خریدا اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنائے اور بسیں جہاں رکتی تھی سٹاپ پہ وہاں 10-20 کا پیکٹ بیچ دیا. اور اس طرح وہ بیچارہ اپنا نظام چلاتا تھا. سارے جانتے تھے کہ غریب آدمی ہے، روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی اس کی. اور نمازی پکا تھا. نماز کے بعد کبھی کبھی یوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھ جاتا، میرے مولا میں غریب ہوں اپنا کعبہ تو دکھایا. یا اللہ اپنے انداز میں میٹھی میٹھی سادی سادی باتیں کر کے رب سے دعائیں کرتا تھا. اے اللہ میں غریب ہوں اپنا کعبہ بھی دکھایا، صرف پیسے والی تیرا کعبہ دیکھنے میں غریب نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ تڑپ ہے، مجھے بھی اپنا کعبہ دکھا. دعا کرتا رہتا تھا، رب نے دعا کو قبول کر لیا. نہیں کرنا نہیں کرنا. یہ آپ کی سیٹ چھوڑی ہوئی ہے قاری شعیب صاحب، آپ کو دیکھ کے اٹھ کے چلے گئے. ہمارے مخلص بھائی ہیں حضرت مولانا مفتی نوید اختر صاحب السلام مندرہ سے گوجر خان سے تشریف لائے.
سے آگے آپ شروع کر دیں۔ بڑے حضرات جب آتے ہیں نا، تھوڑا یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا ہوش نال بولنا ہے، کیونکہ جب سینئر بندہ سامنے بیٹھا ہو نا تو پھر تھوڑا مسئلہ تو ہوتا ہے۔ اچھا، وہ غریب آدمی گڑ بیچتا، اپنا گھر کے روزی روٹی چلاتا، دعا کرتا، مولا مینو اپنا کعبہ تا دکھایا، مینو اپنا کعبہ تا دکھایا، میں تیرا کعبہ دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور ایک سال جب وہ قافلے حج کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنا دیا، اور وہ بھی حج کے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا، وہاں گیا، طواف کیا۔ اس سال اس علاقے کا جو سب سے رئیس اور مالدار آدمی تھا نا، وہ بھی گیا ہوا تھا حج میں۔ وہاں گلی میں یا جہاں بھی ہوٹل میں ملاقات ہو گئی، ظاہر ایک دوسرے کو جانتے تو تھے، وہ بھی جانتا تھا کہ یہ غریب آدمی ہے۔ اس سب کو تم گھوڑا لائیں؟ اس کا کہا جی چودھری صاحب میں گھوڑا لا۔ چودھری صاحب بیٹھے نے، کوئی اور چودھری ہے نا اس طرح نہیں۔ اس کا کہا جی چودھری صاحب میں گھوڑا لا۔ اس کا کہا تو کس طرح آ گیا، تو گھوڑ بیچتا سے، تو کس طرح آ گیا؟ اس کا کہا چودھری صاحب میں گھوڑ بیچنا نا، رب تو گھوڑ نہیں بیچنا نا، میں گھوڑ بیچنا نا، میرے پاس حالات نہیں تھے نا، میں مشکل میں تھا، رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا، جب میرے رب نے چاہا تو مجھے بلا لیا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس خطے کی محبت پیدا کر دے۔ اب کیسی محبت ہے؟ غریب سے غریب آدمی بھی ہے، گھر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن دعا کر رہے ہیں اللہ کعبہ اپنا مجھے بھی دکھا دے، اللہ ہم سب کو دکھائے جی۔ اچھا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، چونکہ وقت تھوڑا ہے، ورنہ جہاں پہ آپ غور کیجئے لفظ ہے جی أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، آیت پہ دیکھیں سارے، لفظ کیا ہے؟ أَفْئِدَةً، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ادھر مائل کر دے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر یہ من نہ کہتے نا ابراہیم علیہ السلام، اور کہتے فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ، اللہ سب لوگوں کے دل مائل کر دے، پوری کائنات کے دل مائل ہو جاتے، اب صرف مومن و ایمان والوں کے دل مائل ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت اس وقت اتنا جوش تھا، ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا اللہ نے پورا کر دیا۔ وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دل مائل کر دے اس جگہ کی طرف، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، یا اللہ پھلوں کا رزق ان کو عطا فرما دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ آج بھی مکے کے اندر پھل ہوں یا نہ ہو، دنیا کے کسی کونے کے اندر پھل پیدا ہو جائے، مکہ کے اندر ضرور پہنچ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے خلیل کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ اس درد کی کیفیت میں رب کے سامنے فریادیں کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ تو دلوں کی نیت اور راز بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، میرے رب پہ تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ، سب تعریف ہے میرے اللہ کے لیے۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے پھول عطا فرمائے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ لوگ تانے دیا کرتے تھے، اے ابراہیم کب سے دعائیں کر رہا ہے، تیرے رب نے تجھے اولاد نہ دی، اور ابراہیم جواب میں کہا کرتے تھے ان ربی لسمیع الدعاء، اولاد دینا یا نہ دینا یہ اس کی اپنی مرضی ہے، میرا ایمان تو یہ ہے میں جب بھی پکاروں میرا رب میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔
پھر کہنے لگے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب میری اور میرے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور ایمان والوں کی بھی بخشش فرما جس دن حساب قائم ہو۔ اللہ نے فرمایا قربانی ابراہیم کی یاد کرنے والوں ذرا اس طرف بھی نگاہ دوڑاؤ، میرے ابراہیم میرے حکم پر کس طرح سب کچھ قربان کرنے والا تھا۔ اور دعا میں دیکھو کیسے ربنا ربنا۔ اب آئیے جی آپ 23ویں پارے پر، 23ویں پارے میں آ جائیں۔ سورت کا نام ہے سورت الصافات اور صفحہ نمبر ہے 405، صفحہ نمبر 405، 405۔ سورت کا نام ہے سورت الصافات۔ صفحہ نمبر 405۔ پکڑ کے باہر چھوڑ کے ہونا یار، کیوں بار بار صفحہ نمبر 405 ہے جی، اور آیت نمبر 83 شروع ہو رہی ہے، 82 ختم ہو رہی ہے، 82 ختم ہو رہی ہے اور 83 شروع ہو رہی ہے۔ بچے آپ چھوڑ دیں میرا پتر، آپ کو نہیں ملتا تو ایک تو قرآن مجید کے ورقے شہید کرتے ہو، بس آپ زبانی سنیں نا، چھوٹے بچے سنا کرے زبانی۔ فرمایا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پیچھے اس سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اسی گروہ میں انبیاء کے گروہ میں ایک نام ہے میرے ابراہیم کا بھی، کہو سبحان اللہ۔ آپ ایسا کہیں باقی نہیں چلے، تو میرے کان اتنا اور کہتا ہی پورے لمبی نعرہ مارتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب ابراہیم اپنے رب کے پاس سلامتی والا دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی فرما برداری کا جذبہ کامل موجود ہے۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک سے سالم ہو، شرک سے بچا ہوا ہو۔ قلب سلیم وہ دل ہے جس میں حسد اور بغض نہ ہو۔ قلب سلیم وہ دل ہے جو بالکل ستھرا اور پاک صاف ہو۔ اللہ ہم سب کو دلوں کی طہارت نصیب فرمائے گی۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، ظاہراً تو ہم بڑا حسن بنانے کی کوشش کرتے، خواتین بھی میک اپ کرتی ہیں اور خواتین سے زیادہ آج کل مردوں نے میک اپ شروع کیا ماشاء اللہ، برابر کا حسن، لیکن جو دل کا حسن ہے نا اصل یہ چیز ہے۔ اللہ دل کا حسن نصیب فرمایا ہم سب۔ غلطیاں کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہیں، لیکن دل کے اندر ارادے درست ہونے چاہیے۔ دل کے اندر حسد کا، بغض کا، نفرت کا، تکبر کا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وقتی طور پہ غلطی کی ہو جائے، گناہ کے عزم نہیں ہونے چاہیے، کہیں ہو جائے تو توبہ کر کے دل کو صاف کر لینا چاہیے۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دل کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے دو چیزیں بتائی۔ کتنی چیزیں بولو؟ سارے بولو۔ ایک چیز قرآن مجید، فرمایا قرآن کریم کی تلاوت، قرآن پڑھنا، اس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ اسی طرح جڑا رہنے کی توفیق، بلکہ اس سے زیادہ اللہ ہمیں جوڑ نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا یہ لگن ہی تو ہے، ورنہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ اس گرمی میں کون مسجد میں بیٹھتا ہے؟ نہیں لگاتا۔ سبحان اللہ، سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تو ایک چیز میرے نبی نے فرمایا قرآن دلوں کا زنگ اتارنے والی کتاب ہے، اور دوسری چیز حضور نے فرمایا موت کو یاد کرنا۔ موت جب یاد ہوگی نا
دلوں کے زنگ خود بخود اتریں گے، ذہن میں ہوگا کل میں نے قبر میں جانا ہے۔ اس لیے فرمایا جا ربہ بقلب سلیم، جب ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے سلامتی والا دل لے کر آیا، چونکہ اللہ ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتے، رب کی نظر تو دل پر ہوتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم سلامتی والا دل لے کر آیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اپنے باپ اور قوم سے فرمایا تم کن کی عبادت کرتے ہو، افکن آلہۃ دون اللہ، کیا جھوٹے الہ تم نے بنا رکھے اللہ کے علاوہ، تریدون، ان کو معبود بنا کے ان کو چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، توجہ کرنا، فما ظنکم برب العالمین، اگر یہ مشکل کشا ہے تو رب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خدا کے نیک بندوں کو جو تو نے مشکل کشا سمجھا، خدا را مجھے یہ تو بتا خدا کو تو نے کیا سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فما ظنکم برب العالمین، اگر مشکلیں ساری یہ حل کرتے ہیں، بگڑیاں ساری یہ بناتے ہیں، بیڑے سارے یہ پار کرتے ہیں، تو رب کیا کرتا ہے؟ رب کے بارے میں تو بتاؤ نا تمہارا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بات سمجھائی لیکن وہ کہاں سمجھنے والے تھے۔ پھر وہ واقعہ ہے جو تفصیل کے ساتھ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، بت توڑنے والا واقعہ، جہاں صرف اشارہ ہی ہے اور اس کے بعد آگے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جی۔ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ، وہ جب میلے پہ جانے لگے تھے، کہتے ہیں ابراہیم چلو بھائی ہم بھی چلے، حضرت نے دیکھا ستاروں میں، اس میں دیکھا جی، اور فرمایا انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں، تم جاؤ۔ ستاروں میں کیوں دیکھا؟ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ ستاروں کے بارے میں، ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا بھی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ستاروں سے قسمت بدلتی ہے، اور آج کل بھی کہتے ہیں جی فلانے تک ستارہ بڑی گردش میں، کہتے ہیں نا ہمارے اور اس میں بھی کہتے ہیں، ابھی تک وہ بات اگرچہ وہ عقیدہ نہ بھی ہو لیکن یہ لفظ چلے ہوئے آ رہے ہیں، فلانے کا ستارہ بڑی گردش میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ستارہ گردش میں ہو تو شاید قسمت جو ہے نا تیز ہو جاتی ہے، حالانکہ ستارے کے ساتھ میری قسمت کا کوئی تعلق، قسمت میرے رب کے ہاتھ میں ہے، والقدر خیرہ وشرہ، بولو بولو، من اللہ تعالی، میری قسمت میں نقصان ہے یا نفع ہے کس کی طرف سے ہے؟ ستارے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک ذہن میں تھا بس ستارہ ہوتا ہے تو شاید قسمت بدلتی ہے۔ حضرت نے بھی ستارے کی طرف دیکھا اور فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جاؤ۔ انہوں نے سمجھا کہ بھائی کوئی حساب لگایا ہے ستارے کا، اور شاید حساب میں بات ٹھیک نہیں آ رہی کہ میرے لیے سفر ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، کہتے جی منگل والے دن دکان نہیں شروع کرنی چاہیے، منگل والے دن دکان نہیں شروع کرنی چاہیے ورنہ نقصان ہوگا، سویرے سویرے کسی کو ادھار نہیں دینا چاہیے ورنہ سارا دن ادھار ہی چلتا رہے گا، سویرے بندہ جا رہے ہو اس میں پیچھے آواز نہ دیو، پیچھے سے کسی نے آواز دی نا نہ پیچھے سے آواز دیں گے تو اس کا کام سارا کیا ہو جائے گا، اسی ٹیکسی کر کے نس کے اگلی سائڈ تو ڈکو، سمجھ آئی، اگو ڈکا پاؤ اس میں یار یہ کیا پتہ نہیں، یہ جہالت کی باتیں ہیں ساری نا، پیچھے سے آواز دیں گے، بلی آ گئی تو سارا دن جناب برا گزرے گا۔ ہمارے ادھر دروازے کا کے 3-4 روز بیٹھی ہوتی ہیں، مجھے تو روزانہ سویرے ملتی ہیں، اگر اس طرح مسئلہ خراب ہو تو ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا ہوتا، بلی آ گئی راستہ جناب کیا ہے اس نے کاٹ لیا تو بیڑا غرق ہو گیا، سویرے سویرے کوئی بیکاری متھے لگ گیا، او ہو یہ تو سارا دن خراب ہو جائے گا، یہ سب جہالت کی بات ہے، یہ سب بولو کیا ہے جی، وہ بادشاہ نکلا نا سویرے سیر کے لیے، آگے فقیر مانگتا ہوا بیچارہ، بادشاہ سیر کے لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا بادشاہ ہے شاید کوئی زیادہ پیسے دے گا، اس نے کہا باغ لگے رہے تے کرم کرم ہون تے فلاں
بادشاہ نے کہا سویرے سویرے یہ متھے لگ گیا تو میرا دن تو خراب گزرے گا، پکڑو اس کو اور چھتر مار کے اندر بند کر دو۔ اس نے کہا چنگا بھائی بندے خیرات دیتی ہے، اس نے چھتر مار کے اندر بند کر دیا اس کو۔ سارا دن جناب بیچارہ اندر بند رہا، بادشاہ سیر کی نہیں گیا۔ شام کو واپس آیا، اس نے کہا فقیر نو لے کے آؤ۔ فقیر حاضر خدمت ہویا۔ فقیر کو سمجھ نہ آیا کہ میں نے جرم کیا کیا، مجھے کیوں مارا اتنا۔ بادشاہ نے کہا آج کے بعد تو نے سویرے اس گلی میں نہیں آنا۔ اس نے کہا حضور اگر آپ نہ بھی کہیں تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی ہے، سویرے کیا میں تو شام کو بھی ادھر نہیں آؤں گا۔ آج ماشاءاللہ جو تواضع ہوئی ہے، میری خدمت ہوئی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اندر ادھر آؤں، آج جو آپ نے حشر کر دیا نہیں آؤں گا انشاءاللہ، لیکن میرا جرم تو بتاؤ نا، میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں مارا ہے، مجھے کیوں جناب تم نے سارا دن اندر بند رکھا ہے۔ اس نے کہا جرم اور کوئی نہیں ہے، اصل میں تم فقیر لوگ جب متھے لگتے ہو نا سویرے سویرے سارا دن منحوس گزرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ فقیر نے ہاتھ جوڑے، اس نے کہا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ کہا بول۔ نے کہا حضور والا سویرے نکلے آپ محل سے سیر کرنے کے لیے، میں نکلا اپنی جھونپڑی سے بھیک مانگنے کے لیے، آپ بھی اپنے گھر سے نکلے، میں بھی اپنے گھر سے نکلا، آپ کا بھی صبح کا ٹائم تھا، میرا بھی صبح کا ٹائم تھا، آپ کے متھے لگا میں اور میرے متھے لگے آپ سارا دن سیر کرتے رہے، میں سارا دن لطر کھاتا رہا، بتاؤ منحوس میں ہوں یا منحوس آپ ہیں؟ جس کے متھے آپ لگے بیڑا تو اس کا غلط ہوتا ہے، میں تو آپ کے متھے لگا، آپ کا تو کچھ نہ ہوا، لیکن میرا کچھ نہ بچا، سارا دن جناب کوئی لطر کھاتا رہا، پہلے کوئی روٹی کے پیسے اکٹھا کر لیتا تھا، تو برائے مہربانی آپ سویرے کسی کے متھے نہ لگا کریں ورنہ دن بڑا خراب گزرتا ہے اس کا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، نفع نقصان دینے والا کون ہے بولو؟ پر اس قوم کے اندر یہ بات موجود تھی، تو حضرت نے دیکھا تو فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ جائیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھی حضرت کی طبیعت تو ٹھیک تھی، تو حضرت نے یہ کیوں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ اللہ کے نبی ہے، یہ کیوں کہا طبیعت ٹھیک تھی تو کیوں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا، کیوں کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے لفظ ہوتا ہے زو معنی، دو معنی الفاظ، ایک ہوتا ہے جھوٹ، دوسرا کیا ہوتا ہے سر جی توریہ، دوسرا ہوتا ہے توریہ۔ توریہ کے معنی ایک لفظ کے دو معنی ہوتے ہیں، اگلا کوئی اور سمجھ رہا ہے اور میری کوئی اور نیت ہے۔ جب ایسے موقع ہو کہ جہاں حالات ہوں تو یہ توریہ بولنے کی اجازت ہے۔ مثال کے طور پہ ہجرت کی رات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے، کفار نبی پاک کی تلاش میں ہیں، اور کافر پوچھتے ہیں ابو بکر تیرے ساتھ دوسرا بندہ کون ہے؟ اندھیرے میں نہ پہچان سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب ایک تو یہ ہے کہ 100% کلیئر بات بتانا کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ بولیں گے تو وہ تو تلواریں لے کر کھڑے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو اس طرح بولنے میں فائدہ تھا یا نقصان تھا؟ بولو۔ ابو بکر صدیق نے یہاں پہ توریہ کیا، ذو معنی لفظ بولا، اور میرے ساتھ ایک وہ شخص ہے جو مجھے راہ دکھا رہا ہے، راستہ سمجھا رہا ہے۔ اس وقت لوگ سفر پہ جاتے تھے تو یہ راہ جاننے والے لوگ ہوتے تھے، وہ ان سے باقاعدہ راستہ پوچھتے تھے، فلاں طرف سے جانا ہے، پہاڑی راستے جو ہوتے تھے کہیں بھٹک کے ادھر ادھر نہ نکل جاؤ، وہ راستہ سمجھاتے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا بھائی سفر پہ ابو بکر جا رہا ہے، کسی بندے سے کوئی سفر کا راستہ پوچھ رہا ہے، ابو بکر کا مطلب تھا مجھے جنت کا راہ دکھانے والا میرے ساتھ ہے۔ ایسا لفظ ہے جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے اور جس میں جان بھی بچ گئی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں علماء میں ایک عالم تھے، ان کے پاس گرفتاری کا آرڈر آ گیا ان کے لیے، ان کو گرفتار کرو۔ پولیس والے ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، مسجد میں کھڑے تھے جیسے ہم 3-4 بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی کھڑے تھے۔ اب پولیس والے ان کو پہچانتے نہیں تھے، انہوں نے آ کے پوچھا مولوی صاحب کدھر ہیں؟ مولوی صاحب جہاں کھڑے تھے ایک قدم پیچھے ہٹ کے لگے، ابھی تو ادھر ہی تھے۔ کیا کہا؟ ابھی تو انہوں کو نکلے بھاگ کے، پولیس ابھی ادھر ہی تھے تو شاید کہیں قریب ہی ہوں گے۔
حالانکہ مولوی صاحب مطلب یہ تھا کہ ابھی تو ادھر سے اور ایک قدم پیچھے ہو گیا ہوں میں ابھی یہاں پہ نہیں رہے. وہ ادھر بھاگے اور مولوی صاحب دوسرے دروازے سے دوسری سائڈ سے بھاگے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پہ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں میں کیوں جاؤں تمہارے شرک کے اڈے پر. انہوں نے جھگڑا کرنا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ جائیں اور میں پیچھے بتوں کا بندوبست کروں. اب اگر ابراہیم علیہ السلام یوں کہتے بھائی تم جاؤ میلے تھے تو میں پیچھے انہوں نے پتر بنانا, تو انہوں نے چھوڑنا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ادھر ہی. ابراہیم علیہ السلام میری طبیعت ٹھیک نہیں. بھلا جہاں شرک ہو وہاں مومن کی طبیعت کہاں ٹھیک رہتی ہے. دیکھو سخت گرمی ہو, لو چل رہی ہو, طبیعت خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. کل ہمیں جلسے میں گئے قاری شہب صاحب نے چھوڑ کے آ گئے, ہم ادھر لو میں کھڑے رہے واپس آ گئے. بھائی میں نے کہا تھی جانا تھوڑا کام جانا, طبیعت خراب ہو جاتی ہے, ساتھ ہی اپنے مخلص بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو وہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جب لو چلے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اور جب کفر کی بو چلے اور شرک کی بدبو آئے تو پھر مومن کی طبیعت کیوں نہیں خراب ہوتی. اس لیے حضرت نے فرمایا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ جائیں. اچھا جی وہ چلے گئے جی. اب آگے دیکھیں فتولوا عنہ مدبرین, وہ پیٹھ دے کر وہاں سے چلے گئے. فراغ الی آلہتہم, حضرت مائل ہوئے تشریف لائے متوجہ ہوئے ان کے الہوں کی طرف. آگے گئے بت خانے میں, معبود پڑے ہوئے ہیں, بت کھڑے ہوئے ہیں, آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں کھانے کے لیے, نذرانے شریف پڑے ہوئی ہیں. فقال لا تأکلون, حضرت نے فرمایا کھاتے کیوں نہیں ہو. مالکم لا تنطقون, بولتے کیوں نہیں ہو. دیہاتی بندہ شہر آئے مٹھائی کی دکان پہ بندہ بیٹھا ہوا دیکھا تو شیش کر کے آنا ہوئے انا اگر نہیں ہو سکا تو پھر کھانا, اتنی مٹھائیاں پڑی ہیں کھانا کیوں نہیں ہے. انا تھا نا مالکم لا تنطقون, کھاتے کیوں نہیں ہو, بولتے کیوں نہیں ہو. فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر شروع ہوئی حضرت جناب دائیں ہاتھ کی ضربیں لگانا شروع ہو گئے, ٹکڑے ٹکڑے ان کو کر دیا. فاقبلوا الیہ یزفون, وہ دوڑتے ہوئے واپس آئے. قال, حضرت نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون, تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو خود تراشتے ہو. واللہ خلقکم, حالانکہ خالق تمہارا کون ہے. وما تعملون, تمہارا خالق بھی اللہ ہے, تم جو عمل کرتے ہو تمہارے اعمال کا خالق بھی کون ہے. قالوا بنوا له بنیانا, انہوں نے کہا ایک عمارت بناؤ. فالقوه فی الجحیم, پھر آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دو. فارادوا به کیدا, انہوں نے ایک چال چلنے کا ارادہ کیا. فجعلناهم الاسفلین, ہم نے ان کو ناکام بنا دیا اور اپنے ابراہیم کی حفاظت فرما لی. وقال انی ذاہب الی ربی, پھر حضرت نے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور عراق سے شام کی جانب روانہ ہوئے. فرمایا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں. سیہدین, وہ ضرور میری کوئی رہنمائی کرے گا. رب, اب وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اور ہمارے آج کے سبق کا یہ آخری واقعہ ذبح عظیم کا واقعہ. ذرا سارے حضرات محبت سے شوق سے, سارے جاگ رہے ہیں نا ساتھی جی, تاکہ بیچ میں آپ کو جگانا نہ پڑے, آپ خود ہی جاگ جائیں. جاگ رہے ہیں سارے ساتھی جی, ہاتھ کھڑا کرے شاباش. جو ساتھی سو رہے ہیں اب جو جاگ رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں جی, ماشاءاللہ. توجہ فرمائیں جی. رب ہب لی من الصالحین, اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا, رب اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ہب لی من الصالحین, مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, سو ہم نے اس کو خوشخبری دی ہے کہ بردبار لڑکے کی, بڑے حوصلے والا لڑکا عطا فرمایا, بڑا فرما بردار بیٹا عطا فرمایا. اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا, سنتے جاؤ لوگوں. فلما بلغ معہ السعی, وہ بیٹا جب اس کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہوا, چلنے پھرنے کے قابل ہوا, 12 13 14 سال کا ہو گیا. اب یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے کو دیکھ کر ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھ کر ان کی امیدیں بن رہی ہوتی ہیں. پہلے تو سارا علاقہ مخالف تھا, گھر والے مخالف, برادری والے مخالف,
وقت کا بادشاہ مخالف کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، اب ہجرت کر کے آ گیا ہوں، اب بیٹا میرا ساتھ ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل میرا بیٹا جوان ہو جائے گا، یہ میرا ساتھ ضرور دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فلما بلغا معہ السعی، جب باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ایک دن حضرت نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں میں نے یہ دیکھا بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ لوگوں، نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ میرے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے استاد کے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے پیر و مرشد کے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں غلطی ہو سکتی تو اللہ کے نبی کے خواب میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ وحی کے ذریعے حکم دے تب اللہ کا حکم ہے، اللہ دل میں بات ڈالے نبی کے تب اللہ کی وحی ہے، اللہ خواب میں گئے تب بھی اللہ کی وحی ہے۔ نبیوں کا مقام عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا، نبی کو خواب بھی آئے تو بھی اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ خواب میں اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے لخت جگر کو میرے نام پر قربان کر دے، جسے مانگ مانگ کر پورا ہو گیا تھا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو اسے میرے نام پر قربان کر دے، تاکہ پتہ چلے تیرے دل کے اندر صرف تیری محبت ہے یا کسی اور کی محبت بھی آ گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ خواب آیا خلیل کو، خلیل نے آ کے اپنے لخت جگر سے تذکرہ فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، خواب میں یہ حکم ملا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیرا کیا خیال ہے، یعنی میں تو اللہ کے حکم کے آگے تیار ہوں، تو اپنی رائے بھی بتا دے۔ قالا، سنیے ذرا، باپ کے جذبوں کو بھی سلام اور بیٹے کے جذبوں کو بھی سلام۔ بیٹا جواب میں کیا کہتا ہے؟ قالا، فرمایا اسماعیل علیہ السلام نے یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو کام کرنے کا حکم تجھے ملا ہے دیر نہ کر، اللہ کا حکم پورا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہی بات میری، اگر تجھے میری فکر ہے کہ کیا ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو تو مجھے صبر کرنے والوں میں پائے گا۔ بابا تو چھری چلا دے، اللہ کو منا لے، رب کا حکم پورا کر دے، جو تیرے رب نے حکم دیا ہے کر گزر، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اللہ کہتے ہیں فلما اسلما، اے دنیا کے لوگوں، اسلما، دونوں تیار ہو گئے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، دونوں کے دل میں ذرا پر بھی کمی کوئی نہ آئی میری فرما برداری میں۔ اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا بھی مشکل ہے، اپنے آپ کو چھری کے آگے پیش کرنا بھی مشکل ہے۔ فلما اسلما، لیکن میں رب گواہی دیتا ہوں دونوں میرے حکم کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اپنی اہلیہ سے تیار کر بچے اسماعیل کو، کہاں لے کے جانا ہے؟ جسے میں اپنے دوست سے ملوانے لے کے جا رہا ہوں، اچھا لباس پہنا، ذرا کنگھی سرما اس کو کر دے، ذرا نہلا دھلا کے تیار کر دے، اپنے دوست سے ملانے کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ لوگوں، دوست تو اللہ ہی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اماں تیار کر رہی ہے، شیطان آ کر کہتا ہے ہاجرہ بھلا کیوں تیار کر رہی ہے؟ پتہ ہے یہ ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، باپ بیٹے کو ذبح کیسے کرے گا؟ رب نے کہا ہے کہ ذبح کر دے،
कहा अगर रब ने कहा है फिर मैं कौन होती हूँ रुकावट बनने वाली। रब के हुक्म के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान होता है, पूरी कायनात भी कुर्बान हो जाए मेरी मजाल नहीं, मैं रुकावट बनूं। फिर इब्राहिम के पास आया, एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मिना के अंदर रोकने के लिए आया। इब्राहिम कोई जानवर कुर्बान कर दे, कोई और चीज कुर्बान कर दे, ख्वाब का हुक्म है, इतना सीरियस क्यों हो गया है? और 3 मर्तबा खलील ने उसको पत्थर मारे हैं। हाजी आज भी कंकर मार कर बताएंगे ये वो मकाम है जहां पर दुश्मन ने, जहां पे रब के दुश्मन ने रब और खलील की मोहब्बत में रख न डालने की कोशिश की थी, और खलील ने पत्थर मार कर कहा था हट जा, दफा हो जा, मैं तुझे दफा कर सकता हूँ, इस्माइल को कुर्बान कर सकता हूँ, मालिक अपने को नाराज नहीं कर सकता। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन, दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, जाकर जबीन के बल लिटा दिया, छुरी हाथ के अंदर है। पूछिए उलमाए कराम से, उलमा तुम्हें अब भी बताएंगे जानवर के सामने छुरी तेज न किया करो, उसके दिल पे क्या गुजरेगी। यहाँ बाप बेटे के सामने छुरी तेज कर रहा है, बेटा छुरी तेज होती देख रहा है, लेकिन जज्बों के अंदर कमी कोई नहीं आई। बाप का जज्बा भी उसी तरह बहाल है, बेटे का जज्बा भी उसी तरह जवान है, वो काटने के लिए तैयार है, ये कटने के लिए तैयार है। और कहते हैं निकल जाए दम तेरे कदमों में या रब, यही दिल की हसरत यही आरज़ू है, तू राजी हो जाए बस और हमें कुछ नहीं चाहिए, उसी के नाम पर मर्रे, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा, रहे तौहीद में गर हो समुंदर शिर्क के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तो पत्थरों पर घसीटा जा, वही खालिक वही मालिक वही दाता वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौसे आजम है यही ललकार देता जा। ये तरस है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, जान चली जाए मालिक के हुक्म पर आंच नहीं आनी चाहिए। अब सुनिए, लिटा दिया, छुरी चला रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं वनादैना अय्या इब्राहिम, जब इब्राहिम छुरी चलाने के लिए जोर लगा रहे थे तब मैंने आवाज दी और मैंने कहा या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, कद सद्दत तररुया, कद सद्दत तररुया, तूने तो ख्वाब सच कर दिखाया है, मैंने तो ख्वाब में बेटा ज़बह करने का कहा था, तूने देर नहीं की इब्राहिम, कमाल कर दिया तूने। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। और सुनो दुनिया वालों, ये कोई मामूली इम्तिहान नहीं था, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ा इम्तिहान था, वाज़े तौर पर आजमाइश थी, लेकिन इब्राहिम इसमें भी 100 में 100 नंबर लेकर कामयाब हो गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, रब ने कहा जिब्रील जल्दी जाओ, इस्माइल को नीचे से सिरका, दुम्बे को नीचे लिटा, छुरी चल तो जाए लेकिन गर्दन इस्माइल की न हो, दुम्बे की होनी चाहिए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने अजीम ज़बा, अज़ीम शान ज़बा के साथ बदला दे दिया। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और हमने खलील का तज़किरा रहती दुनिया तक जारी कर दिया। और अगली आयत सलामुन अला इब्राहिम, ये सारे पढ़े मिलकर सलामुन अला इब्राहिम, सलामुन अला इब्राहिम, अल्लाह कहते हैं इब्राहिम पर उसके रब के सलाम हो।
ابراہیم پر اس کے رب کے سلام ہو. کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. کس قدر میری محبت سے سرشار تھا، اپنے لخت جگر کے گلے پہ چھری رکھ کر مجھے راضی کرنے کے لیے آ گیا. تو پھر کہو سبحان اللہ. ایک عقیدے کی بات، دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے، سیکھنے سکھانے کا نام ہے. اسی پر ہٹ بازی کرنے اور تنقید کرنے اور اگلے کو زج کرنے اور زیر کرنے کا نام نہیں. اگر میرے اندر غلطی ہے تو مجھے سکھائیے، کسی کے اندر ہے تو میں سمجھاؤں. اب آپ سارے حضرات اپنے دماغ پہ زور ڈالیں اور جواب دیں. جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں کہا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر، اور وہ چھری لے کر ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو پتہ تھا نا کہ ذبح شبح کوئی نہیں ہونا. میں چھری رکھوں گا فری میں بکرا اور دمبا آ جائے گا اور بلے بلے ہو جائے گی، پتہ تھا نا. اگر پتہ ہوتا تو پھر قربانی کس بات کی؟ اگر سارا کچھ پہلے سے پتہ ہوتا تو پھر قربانی کس بات کی؟ پھر تو قربانی کوئی نہیں. اگر مجھے کوئی کہے کہ اپنے بیٹے کو لے جا اور ادھر جناب مسجد کے باہر پلاٹ میں لٹا، چھری اوپر رکھ، بچے کو خراش بھی نہیں آئے گی اور دمبا فری میں، میں تو عمر روز نہ لٹایا ہوگا بھائی. جب گوشت ختم ہو، فریج خالی ہو، چل بھائی آ ذرا چھری اوپر رکھتے ہیں جناب. چھری بھی وہ جو قاری شعیب صاحب نے آج کل تیز کی ہوئی ہے. چھری تیز ہے ہلکی ہے درمیانی ہے، چھری تیز ہونی چاہیے کیونکہ درد نہ ہو نا، فوراً رکھے کٹ جانی چاہیے. تو میں تو روزانہ بچے کو لٹاتا، بس چھری صرف اوپر رکھنی ہے، بچے کو خراش بھی کوئی نہیں آنی اور جناب دمبا فری میں. معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے؟ زور سے بولو، عالم الغیب کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، رب کے علاوہ غیب کو جاننے والا کوئی نہیں ہے. ہاں اب جب چاہے بتا دے، جب چاہے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے غیب کی کئی خبریں اللہ نے بتائی ہیں اپنے انبیاء کو، لیکن یہاں پہ نہیں بتائی. جب نہیں بتائی تو نہیں پتا، جب بتا دے تو پھر پتہ چلتا ہے. نہیں بتائی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، نہیں بتائی تو کنان کے کنویں میں یوسف تھا اور یعقوب علیہ السلام بھی کنان میں ہی تھے. نہیں بتائی، جب بتانے پہ آیا تو 40 سال بعد کرتا مصر کی گلیوں میں تھا اور کنان کے اندر خوشبو پہنچا دی. بتانے پہ آئے تو بتاتا ہے، نہ بتانے پہ آئے تو نہیں بتاتا. اسی کو شیخ سعدی نے یوں کہا، یکے پرسید زاں گم کردہ فرزند، اے روشن گوہر پیرے خرد مند، زے مصرش بوئے پیراہن شمیدی، چرادر چاہے کنانش ندیدی، وگفت آوال ماں برکے جہانس، دمے پیدا و دیگر دم دہانس، کہے بر تار میں آلہ نشینم، کہے بر تار میں والا نشینم، گئے بر پشت پائے خود نبینم. کسی نے پوچھا بابا یعقوب اتنے دور سے خوشبو آ گئی، جب کنان میں تھا یوسف تب کیوں نہیں آئی؟ فرمانے لگے ہم بجلی کا انتظار کرتے ہیں، جیسے بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، ہم بھی وہی کی بجلی کی چمک کا انتظار کرتے ہیں. وہ چمکتی ہے تو نظر آ جاتا ہے، ادھر سے اطلاع نہ ملے تو پتا. عالم الغیب کون ہے؟ بولو جی. آخری بات، ٹائم ابھی رہتا ہے ہمارا، مفتی صاحب کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دینا ہے کیونکہ ہمارا یہاں یہ اصول ہے جو بندہ آئے ہم چاہ کا کپ فری میں نہیں پلاتے. سمجھ آئیے. آخری ختامی کلمات انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے. ابھی نماز 9 بجے ہے، ابھی ٹائم رہتا ہے، اذان میں 10-15 منٹ رہتے. سنیے ذرا آخری بات، قربانی سے متعلق ایک 2 ضروری باتیں اور ان ایام کے متعلق کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے، یہ دن بڑے عظمت والے ہیں. اللہ ہم سب کو ان دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ ان دنوں کا خاص وظیفہ ہے. جی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مرد عورتیں سب پڑھتے رہیں. کون سا وظیفہ جی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر جب یوم عرفہ آئے گا، یوم عرفہ ہمارے ہاں منگل والے دن ہے، یہ بات ذہن میں رہے. ہمارا اصل مزاج میں ٹینشنیں بہت زیادہ ہیں،
ہر بات میں ہم ٹینشن لیتے ہیں، وہ جی اس دفعہ تو میرے خیال میں اکٹھا ہے سعودی عرب کے ساتھ، یہ تو اور اس نے اتفاق ہے، ورنہ پھر ٹینشن بھی بہت زیادہ ہو جی فلان ادھر اس طرح ہو گیا تو اس طرح ہو گیا۔ ہم نے اپنے ٹائم کے مطابق، جیسے نماز اپنے ٹائم کے مطابق پڑھتے ہیں نا، باقی سارے اپنے ٹائم کے حساب سے کریں، یہ تو مطالعے کا فرق ہوتا ہے۔ عرفے والے دن کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، یعنی 9 ذو الحجہ کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے اپنے اللہ پر امید ہے جو عرفے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ کتنے سال بولو؟ 2 سال۔ اس لیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی کریں، اور کوشش کرے زیادہ رکھ لیں، 2-3 دن اور بندہ رکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ ہی کوشش کریں، میں انشاءاللہ عرفے کی کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال عرفے کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر وہ جو ایام تشریق ہے، یہ 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13۔ تشریق یہ گوشت کو دھوپ وغیرہ میں سکھا کے خشک کرنے کو کہتے ہیں، پہلے تو فریزر نہیں ہوتے تھے نا، دھوپ وغیرہ پہ لوگ خشک کرتے تھے، تو اس لیے ایام تشریق کہتے ہیں۔ ان کا خاص وظیفہ ہے وہ ہے تکبیرات، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ان دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو۔ تو 9 ذو الحجہ سے یعنی عرفے والے دن کی فجر کی نماز سے، منگل والے دن کی صبح سے لے کر 13 ذو الحجہ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ تکبیر آواز کے ساتھ پڑھنا واجب ہے۔ تکبیر کے الفاظ دوہرا لیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ ہر نماز کے بعد مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں گے، اور بعض لوگ جو جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، جن کی رکعت رہ جاتی ہے وہ نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو بس بالکل دل ہی میں تھوڑی سی آواز سے پڑھیں، یہ نہیں کہ اتنا اونچا پڑھیں کہ پوری مسجد ساری متوجہ ہو جائے کہ ماشاء اللہ حضرت بھی آ گئے، اتنا اونچا بھی نہیں، لیکن کچھ آواز کے ساتھ تاکہ ساتھ والا بھی تھوڑا محسوس کرے یہ تکبیر پڑھ رہا ہے، اتنی آواز کے ساتھ۔ ان کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ بھی پڑھے، جو جماعت سے رہ گئے وہ بھی پڑھے، خواتین بھی پڑھیں گھروں میں، اور جہاں خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں کوشش کرے سامنے لکھ کے لگا لیں تاکہ یاد رہ جائے، جو سلام پھیرے گا نا سامنے لکھا ہوگا یاد رہے گی کہ جناب وہ بھی تکبیر پڑھیں گی۔ ایک دفعہ واجب ہے، باقی جتنا زیادہ پڑھ سکے پڑھے، ان دنوں میں توحید کی ان کلمات کی گونج آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے ایام ہے، جو لوگ حج پہ گئے اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ ہمارے مخلص بھائی بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، حضرت مولانا مفتی نوید اختر صاحب میرے والد صاحب کے یہ شاگرد ہیں، انہوں نے حفظ میرے والد صاحب سے کی ہے، باقی پھر ماشاء اللہ تکڑے عالم ہیں، بہترین عالم ہیں، یہ مفتی بھی ہیں، اور میں مفت میں مفتی ہوں، میں مفت کا مفتی ہوں، یہ حقیقت میں مفتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو مزید علم میں برکت عطا فرمائے۔ اختتامی کلمات اور حج اور قربانی سے متعلق یہ ماشاءاللہ کچھ آپ کو اشعار اور بہترین باتیں بتائیں گے حضرت مولانا مفتی نوید اختر ہاشمی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حضرت نے بتا دیا، میں راستے میں تھا، انہوں نے کال کی، پوچھا کس ٹائم تک آئیں گے، میں نے بتایا، تو کہتے ہیں آپ نے آخر میں کچھ نہ کچھ بات کرنی ہے۔ مطلب یہی تھا کہ بے روٹی تب ہی ملے گی جب کچھ آپ روٹی پہلے حلال کریں گے۔ میں نے معذرت بھی کی ان سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے کچھ نہ کچھ لازمی کرنا ہے۔ تو ایک سوچ رہا تھا، پریشان تھا کہ بھئی حضرت ماشاءاللہ اللہ نے علم بھی دیا ہے، سمجھانے کا ملکہ بھی ان کو عطا کیا ہے، ہم تو ایک سادہ انداز میں بس بات چیت کرتے ہیں، کوئی بیان کا اس طرح ڈھنگ بھی نہیں ہے۔ تو میں راستے میں سوچتا آیا کیا بیان کروں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابھی جب میں یہاں اندر نماز پڑھ رہا تھا تو حضرت اس وقت حج کے حوالے سے کہ ہر مومن آدمی کے دل میں یہ خواہش تمنا ہوتی ہے وہاں پر جاؤں، وہ مقامات دیکھوں، تو اس کا تذکرہ فرما رہے تھے، تو میرے ذہن میں کچھ وہ ایک نعتیہ کلام ہے سید سلمان گیلانی رحمہ اللہ کا، وہ آیا، تو ذہن میں آیا کہ چلو وہ کچھ جو ہے وہ پڑھ کر اپنا کھانا جو ہے وہ حلال کر دوں گا۔ لیکن پھر یہاں جب
بیان میں بیٹھا تو اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے، کچھ ایک دو باتیں جو ہے وہ ذہن میں آ گئیں تو میں نے کہا چلو عرض کر دیتا ہوں۔ تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں یہاں جب بھی آتا ہوں بڑی یہ قرآن کی جو محفل ہے آپ حضرات کی دیکھ کر ایک بڑا دل کو سکون ملتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ یقیناً بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا عالم دیا ہوا ہے جو آپ کو قصے کہانیاں سنانے کے بجائے اللہ کا قرآن سناتا ہے۔ ورنہ آپ چلے جائیں کئی جگہ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ بھئی بیانات کیا ہوتے ہیں، قصے کہانیاں، قرآن حدیث کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس ہر سال ہمارے نزدیک محلے میں مسجد ہے، بیان ہوتا ہے، محفل ہوتی ہے، تو میں سنتا رہتا ہوں۔ بھئی جو حضرت وہاں پر آتے ہیں کبھی بھی نہ 10 سال ہو گئے مجھے، نہ انہوں نے کبھی قرآن کی آیت پڑھ کر کوئی اس کی تشریح کی ہے، نہ کوئی حدیث جو ہے وہ پڑھ کر سنائی ہے۔ کوئی واقعہ شروع کریں گے اسی پر آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لگایا، اشعار پڑھے اور چلو جی بیان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ یقیناً اللہ کا بڑا انعام ہے آپ پر، اللہ نے آپ کو ایسے عالم دیے ہوئے ہیں جو آپ کو اللہ کی کتاب سناتے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی بھی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کو ایسے مقتدی دیے ہوئی ہیں جو قرآن کا جذبہ، قرآن کا شوق جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ ورنہ آج کل عوام کا بھی یہ حال ہے کہ بھائی وہ قرآن کے بجائے قصوں کہانیوں کے اوپر جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ جڑنا، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ جو ہے یہ نسبت قرآن کے ساتھ جو ہے وہ عطا کیے رکھے، یہ محفلیں، یہ مجلسیں اسی طرح جو ہے وہ سجتی رہیں۔ بہرحال یہ جو دن چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں، قربانی کے ایام ہیں، اور یہ حج کے بھی کئی اعمال جو ہیں اور قربانی بھی یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار کے طور پر سر انجام دیے جاتے ہیں۔ قربانی کے حوالے سے صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما ہذہ الاضاحی، اللہ کے محبوب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم تو امت محمد ہی ہیں، تو سنت ابراہیم جو ہے اس کی پیروی کیوں کرنی ہے؟ تو ہمارا دین جو ہے یہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ملت ابراہیم کے اوپر ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے 12 مقامات کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حکم دیا فَاتَّبِعُونِی، تم نے میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرے محبوب آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ملت ابراہیم کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے ملت ابراہیم کی بنیاد 3 چیزوں کے اوپر ہے۔ ایک تو اللہ کی وحدانیت، یعنی عبادت اور بندگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھیں، ابتدا سے لے کر انتہا تک، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عبادت ہی نظر آئے گی۔ حتیٰ کہ جب آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، روایات کے مطابق جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں کوئی میری ضرورت؟ فرمایا کہ حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، جس کے لیے پھینکا جا رہا ہوں وہی مجھے جواب بچا لے گا۔ تو پہلا جزو ہے ملت ابراہیم کا اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایمان اور یقین، اللہ کی خالص عبادت جو ہے وہ کرنا۔ اور دوسرا ملت ابراہیم کا جو بنیادی جزو ہے وہ ہے شرک سے مکمل بیزاری۔ آپ یہ ساری باتیں تفصیلاً حضرت سے سنتے رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں بارہا جہاں پر بھی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا وہاں ساتھ یہ فرمایا وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں عمدہ نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا ہم تم سے اور تمہارے معبودوں سے بری ہیں، کفرنا بکم وبدا بیننا
वबैनकुमुल अदावा, हम तुम्हारे दीन का इनकार करते हैं, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो है वो बरात है, हम तुमसे जो है वो बीजार हैं। और खनीफ, ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वज़फ कि वो तमाम बातिल दीनों से, शिरक वाले अदियान से वो साइड पर होने वाले हैं, किनारा कशी जो है वो करने वाले हैं। तो मिल्लत इब्राहिम का दूसरा जुज़्व है शिरक से मुकम्मल बेजारी, और मिल्लत इब्राहिम का तीसरा जो बुनियादी जुज़्व है वो है इस्लाम, सर तस्लीम खम कर देना, अल्लाह के हुक्म के आगे अपने सर को झुका देना। ये भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर, जो बिलखुसूस हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से अल्लाह ने जब बेटा अता किया, 86 साल की उम्र में औलाद मिली, और फिर अल्लाह की तरफ से ये हुक्म हुआ इस दूध पीते बच्चे को, अपनी बीवी को बेआबो गया वादी के अंदर छोड़ आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे से पूछा तक नहीं, सवाल तक नहीं किया, या अल्लाह इतनी सख्त आजमाइश, इतना बड़ा इम्तिहान किस लिए? बस हुक्म हुआ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकर जो है वो चल पड़े, छोड़कर वहां से वापस आ जाते हैं। हजरत हाजरा बार बार पूछती हैं, इब्राहिम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? जब कोई जवाब नहीं देते, समझ गई, पूछा अल्लाह ने हुक्म दिया है? फरमाया हाँ। फरमाया कि फिर अल्लाह हमें जो है वो जाया नहीं करेगा। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की इस तरह तामील की। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, अब जब बच्चा ये जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा है, बाप के साथ जो है वो मेहनत मशक्कत करने के काबिल हो गया है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अपने हाथों से इसके गले के ऊपर छुरी चलाएं। अब सवाल तो कर सकते थे, या अल्लाह ये इम्तिहान, ये आजमाइश किस लिए? अपने हाथों से ज़िबा करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सवाल तक नहीं किया। और कुरान मजीद में अभी जो आपने सुना, फलम्मा अस्लमा, दोनों ने अपने सर जो है वो अल्लाह के हुक्म के आगे झुका दिए। इब्राहिम कुर्बान करने के लिए तैयार, बेटा कुर्बान होने के लिए तैयार। तो बहरहाल मिल्लत इब्राहिम इसी का नाम है। एक मोमिन आदमी, उसके सामने अल्लाह का हुक्म आ जाए, जहन मानता है नहीं मानता, दिल मानता है या नहीं मानता, अकल तस्लीम करती है या नहीं करती, कोई साथ देता है नहीं देता, अल्लाह का हुक्म आ गया तो बस अल्लाह के हुक्म के आगे अपना सर जो है वो झुका देना चाहिए। इसी का नाम जो है वो इस्लाम है। तो बहरहाल ये तीन बुनियादी जुज़्म हैं मिल्लत इब्राहिम के। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिल्लत, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की खालिस इबादत, शिरक से मुकम्मल बेजारी, और तीसरी जो चीज है कि अल्लाह के हुक्म के आगे सर जो है वो झुका दिया जाए। कुर्बानी का मकसद भी अल्लाह ने यही बयान फरमाया, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ना तो तुम्हारी कुर्बानी का खून अल्लाह के पास पहुंचता है, ना गोश्त अल्लाह के पास पहुंचता है, तुम्हारा ये इखलास, दिल की जो नीयत है, तुम्हारा ये जो जज्बा है अल्लाह के हुक्म पर अपना माल कुर्बान करना, ये चीज अल्लाह के यहाँ जो है वो पहुंचती है। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आज के अय्याम हैं तो हर मोमिन आदमी की जैसे तड़प होती है कि हम भी वहाँ जाएं, वो मकाम देखें। इसी मुनासबत से एक कलाम है, उसके चंद अशार जो है आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। एक मुनाजाती कलाम है, दुआइया कलाम है। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। हिज्र की तुंदो तारीक रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात है। हिज्र की तुंदो तारीक रातों का अब हो हरम में सवेरा तो क्या बात है। और मेरे होठों से हरदम
رہے پھوٹتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمیں، میرے ہونٹوں پہ ہر دم رہے پھوٹتے اپنے آقا کی توصیف کے زمزمیں، اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں، اس کے بدلے مجھے قبر اور حشر میں رحمتوں نے ہو گھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اور اے خدا جسم پر بازوؤں کی جگہ اپنی قدرت سے تو پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں گرد کعبے کے، ہو شب مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی اعزاز ہے، ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میری، اور لطف سے اپنے کر دے کسی روز تو پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اور نیکیوں سے تو دامن ہے خالی میرا، ایک امید پر آسرا ہے فقط، حشر میں شافع حشر کی فیض سے، حشر میں شافع حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اب تو جی میں ہے جا کر وہیں جا بسوں، موت آئے تو آئے وہیں پر مجھے، او مدینے کی گلیوں کا اس مرتبہ اس طرح کا جو پھیرا تو کیا بات ہے، اور ایک آخری کلام، وقت ختم ہو چکا ہے، ویسے یہ اشعار جو ہیں اور بھی ہیں، بہرحال آخری ایک کلام بڑا خوبصورت اس کا شعر ہے، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، روز محشر کرم یوں ہو سلمان پر، جب پریشان کھڑا ہو وہ میزان پر، آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں یہ ثنا خواں ہے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تند و تاریک راتوں کا اب ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے،